جی ویری گڈ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور اب درخواست کروں گا کہ اپنے مائکرو فون جو ہیں وہ ان کو میوٹ کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ایک مائکرو فون آن ہے جس میں سے شاید پنکھے کی یا کسی چیز کی ہوا آ رہی ہے اور اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے. سب ویری گڈ. ٹھیک ہے. اوکے جی. میں شکر گزار ہوں بھائی رچرڈ کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں اس کلاس میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکوں. بھائی اسد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خدا کے حضور میں اس کاوش کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے, تکمیل پذیر کیا ہے. ان کی دعوت کے لیے, ان کے سارے ایفرٹ کے لیے خدا کے حضور شکر گزار ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ اس کلاس کے ذریعہ سے آپ سب لوگوں کو برکت ملے گی. اس لیے نہیں کہ یہ کلاس میں پڑھا رہا ہوں, بلکہ اس لیے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ مائکرو فون جو ہے اپنا بند رکھیں اور اپنی ویڈیو جو ہے وہ آن رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کسی کو پڑھا رہا ہوں, مجھے پتہ چلے, تاکہ آڈینس جو ہے وہ مجھے نظر آتی رہے. کیونکہ یہ جو کلاس ہے یہ انٹریکٹیو کلاس ہوگی. میں آپ سے بیچ بیچ میں سوال بھی پوچھوں گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے. اس لیے یہ یعنی کہ یہ صرف کوئی لکھنے والی کلاس نہیں ہے کہ صرف آپ نے لکھنا ہے, یہ سمجھنے والی کلاس ہے اور اس میں ہم آپس میں بات چیت کریں گے. اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اپنا کیمرہ آن رکھیں تاکہ ہم بات چیت کر سکیں, ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. اوکے جی, آئیے سروں کو جھکائیں ایک لمحہ کے لیے اور خدا کے حضور دعا کریں. بھائی ریچرڈ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا میں رہنمائی کریں. Good morning, everybody. Lord, we Good pray morning, in the sir. name of Jesus. Thank you for this wonderful privilege, खुदावन. इस सुबह और जहां खुदावन इवनिंग है, आफ्टरनून है, खुदावन अपने सारे लोगों को ब्लेस कीजिए और खुदावन अपने खादम को, अपने ममसू को खुदावन उन्हें नॉइंट कीजिए, उनके होंठों को, ज़ेन को, एवरीथिंग खुदावन, जो भी अल्फाज खुदावंद अदा किए जाएं आपके जलाल के लिए लोगों के दिलों में उतर जाएं. और खुदावंद आने वाले टाइम में खुदावंद ये तेरे बेटे बेटियां खुदावंद पूरी दुनिया में एक जबरदस्त खुदावंद आपके सोल्जर बनकर they can go around the world and share the gospel. आपने हमें कॉल किया है according to 2 Corinthians 5:17 that anyone in Christ is a new creation. और खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपका जलाल हम सब की जिंदगियों में से जाहिर हो. खुदावन आज शाम हम शुक्रगुजार हैं आपके मंसूब के लिए खुदावन जिन्होंने ये सारा टाइम और खुदावंद आपने उन्हें दिया और जो बरकत खुदावंद आपने उनके दिल में रखी है इन तमाम हाजरीन के लिए खुदावंद वो मुमतलिक हो और खुदावंद आपके नाम की गवाही हो. यीशु मसीह नासरी के नाम से every plan of devil against this class and all the life we cancel and rebuke in the name of Jesus. और आपका anointing रहे यीशु के नाम से. Amen. 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 Thank you bhai Richard. God bless you sir. اچھا جی, جیسا کہ بھائی اسد نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہمارے اس کلاس کا جو ٹائٹل ہے, جو نام ہے, وہ ہے ایمان کی بنیادیں. اس کورس کے ذریعہ سے, اس گفتگو کے ذریعہ سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارے مسیحی ایمان کی کون کون سی بنیادیں ہیں, اور اس میں ہم 6 بنیادوں کا ذکر کریں گے اور 7ویں ایک تعلیم جو ہے جس کو ہم پرفیکشن کہتے ہیں, کاملیت کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے.
اس لیے نکالیے ذرا عبرانیوں کے 6 باب کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں اس کو کھولیے اور ہم اس حوالے کو پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط اس کے 6 باب کی پہلی 3 آیتیں. سو بھائی اسد اگر آپ ان 3 آیتوں کی تلاوت کر سکے تو بڑا اچھا ہے. عبرانیوں 6 باب کی پہلی 3 آیات. جی. پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیادیں دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے. آمین. بھائی اسد اگر آپ اپنا مائکروفون آن رکھیں تو کوئی مذائقہ نہیں. اوکے. اچھا جی، اس جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہ بنیادوں کی بات کر رہا ہے اور مسیحی ایمان کی، مسیحی تعلیم کی ابتدائی باتوں کی بات کر رہا ہے. اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کو اس کے اندر 6 بنیادی تعلیمات کا ذکر ملے گا. میں دوبارہ سے ڈائسیکٹ کرتا ہوں اس کو، دوبارہ سے آپ کے سامنے اس آیت کا چیر پھاڑ کرتے ہیں ہم مل کر. یعنی کہ ڈائسیکٹ کرنے کا مطلب ہے توڑ توڑ کر، چھوٹا چھوٹا کر کے ہم اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں کہتا ہے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. سو یہ کمال کی طرف بڑھنے کی بات کر رہا ہے. سو یہ کمال جو ہے یہ ہم 7ویں تعلیم کے طور پر دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی تعلیمات جن کو کہہ رہا ہے وہ 6 کون سی ہیں؟ نمبر 1 مردہ کاموں سے توبہ کرنے، نمبر 1 یہ پہلی بات ہے، اور خدا پر ایمان لانے کی یہ دوسری بات ہے، اور پھر بپتسمو تیسری بات، اور ہاتھ رکھنے چوتھی بات، اور مردوں کے جی اٹھنے 5ویں بات، اور ابدی عدالت کی تعلیم 6ٹھی بات. یہ 6 بنیادی مسیحی تعلیمات ہیں جن کا ذکر ان 3 آیات میں آپ کو ملتا ہے. سو ہم ان 6 تعلیمات کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور جب میں تعلیمات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو انگریزی کا لفظ ڈاکٹرین جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوگا. ڈاکٹرین کا مطلب ہے کسی ایک موضوع پر تعلیمات کے مجموعے کو ڈاکٹرین کہا جاتا ہے، تعلیم کہا جاتا ہے. سو ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پر 6 قسم کی تعلیمات پر ہم بات کر رہے ہیں. اور پھر تیسری آیت میں اس ارادے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے. سو یہ بنیادی سٹینس ہے ان 3 ورسز کا، جس میں 7 طرح کی تعلیمات کا 6 بنیادی تعلیمات، اور پھر 7ویں جو ہے وہ پرفیکشن، اس کا بھی ہم آخر میں ذکر کریں گے. سو آئیے مل کر ہم اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں. اگر بات چیت کرتے، جب میں پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک بھی سکتے ہیں اور بیچ میں سوال بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہم آخر میں بھی موقع دیں گے تاکہ آپ، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ پوچھ سکیں. اور یاد رکھیے میں اپنی کلاس میں ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو سوالات کرتے ہیں. سو اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو ضرور سوالات کیجئے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس بات کو ڈیولپ کرتے ہیں. چند ایک حوالہ جات شروع میں آپ کو جلدی جلدی سے نکالنے ہوں گے تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر ایک فاؤنڈیشن لے کر سکوں، ایک ایسی بنیاد ڈال سکوں جس کے ذریعہ سے ہم سیکھ سکیں کہ یہ ساری باتیں ضروری کیوں ہیں.
ہم کیوں ان 6 تعلیمات کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ذرا پہلے کرنتھیوں کے 3 باب کی 9ویں آیت میرے ساتھ کھول کر دیکھیے. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں کہتا ہے, کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, تم خدا کی کھیتی ہو, تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. یہ 9ویں آیت کہہ رہی ہے تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. سو جو پڑھنا تھا بیچ میں سے اس آیت میں سے وہ یہ ہے کہ تم خدا کی عمارت ہو. سو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 بنیادی تعلیمات, تو اس کا مطلب ہے 6 بنیادیں ڈالنی ہیں. اور 6 بنیادیں کیوں ڈالنی ہیں؟ اس لیے کہ آپ خدا کی کھیتی ہیں, آپ خدا کی عمارت ہیں, آپ کو خدا تعمیر کر رہا ہے, آپ کو خدا سٹرینتھن کر رہا ہے, آپ کو خدا مضبوط کر رہا ہے. اس لیے ہم عمارت کی وجہ سے, کیونکہ ہم خدا کی عمارت ہیں, ہم بنیادوں کی بات کر رہے ہیں تاکہ خدا جو ہے وہ ہمیں بنیاد کے طور پر مضبوط کر سکے اور ہمیں خدا بلیس کر سکے. ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجئے. شروع میں بھی پہلے 10-15 منٹ آپ کو میں چند تیزی سے حوالہ جات لکھواؤں گا, اس لیے جلدی سے لکھتے بھی جائیے اور کھول کے پڑھتے بھی جائیں. اگر آپ اپنی بائبل مقدس کھلی رکھیں تو بہت اچھا. افسیوں 2 باب اور اس کی 22ویں آیت بھی دیکھیے میرے ساتھ. افسیوں کا خط اس کے 2 باب کی 22ویں آیت. افسیوں 2:22 میں یوں لکھا ہے, اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. سو آپ خدا کا مسکن ہیں, آپ ٹیمپل آف گاڈ ہیں, آپ خدا کا مسکن ہیں, آپ وہ چیز ہیں جس کے اندر خدا نے رہنا ہے, جس کے اندر خدا نے سکونت پذیر ہونا ہے. پچھلی آیت میں 1 کرنتھیوں 3:9 میں بھی ہم نے پڑھا تم خدا کی عمارت ہو. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خدا کا ٹیمپل ہو, آپ خدا کا مسکن ہو. یہ 2 آیت ہم نے پڑھی ہے. آگے اور دیکھیے ذرا چند ایک آیتیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ ہم کیوں اس حوالے کو, عبرانیوں 6 باب کی پہلی 3 آیتوں کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. 1 کرنتھیوں 3 باب 16ویں آیت بھی ذرا میرے ساتھ دیکھیے. 1 کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یہ 3 آیت ہے جو آپ کے بارے میں, میرے بارے میں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم کوئی اور نہیں بلکہ ہم خدا کی عمارت ہیں, ہم خدا کا مسکن ہیں. اور اب اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم خدا کا وہ گھر ہیں, خدا کی وہ ہیکل ہیں جو تعمیر کی جا رہی ہے. اور 16ویں آیت بہت کلیئرلی یہ بات بتاتی ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. سو یہ بات کلیئرلی 3 آیتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں, سکھا رہی ہیں کہ کیوں ہماری بنیاد درست ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہم خدا کی عمارت, ہم خدا کی کھیتی, ہم خدا کا مسکن, ہم خدا کی ہیکل, ہم خدا کا مقدس ہیں. اسی لیے ہماری جو بنیاد ہے وہ درست ہونی بہت ضروری ہے. اور اگر یہ درست نہیں ہوگی تو پھر ہمارے خدا کا جو مقصد ہے وہ ہمیں پورا نہیں ہو سکتا. سو یہ چند بنیادی آیات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب بنیاد کیسی ہو, کیسی بنیاد ڈالنی ہے, یہ بنیاد کیسی ہو یا کیسی ہے, اس کے بارے میں بھی چند ایک باتیں آپ جلدی سے سیکھ لیجئے. جس بنیاد کی میں بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے کہ یہ بنیاد خدا کے کلام پر رکھی گئی ہے, یہ بنیاد خدا کے کلام پر مبنی ہے. اس لیے میرے ساتھ دیکھیے 2 تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت. 2 تیموتھیوس
اس کا دوسرا باب اور 19ویں آیت. اگر آپ میں سے کوئی حوالہ نکال لے تو پڑھنے کی جرت کر سکتا ہے, اس لیے ابھی میں پڑھ رہا ہوں, آگے آپ غور کیجئے, جب حوالہ میں بولوں تو آپ میں سے کوئی بھی کھول کر پڑھ سکتا ہے. دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے, تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے, اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے, اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. کیا لکھا ہے اس میں؟ خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے. یہ کون سی مضبوط بنیاد کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر میں بائبل مقدس انگریزی میں پڑھوں اور خاص طور پہ دا لیونگ بائبل ٹرانسلیشن جو ہے اس کو پڑھوں تو اس میں کچھ یوں کہتا ہے, God's word stands firm like a rock, کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ایک چٹان کی طرح سے کھڑا رہتا ہے. Nothing can shake it, کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ہلا نہیں سکتی, کوئی چیز اس کو جنبش نہیں دے سکتی. 19ویں آیت میں یہ جو اردو میں آپ متن پڑھ رہے ہیں, در حقیقت وہ خدا کے کلام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام وہ بنیاد ہے جو بہت مضبوط ہے, جو قائم رہتی ہے اور جو جنبش کھانے کی نہیں ہے. جس بنیاد کو ڈالنے کی بات ہم کر رہے ہیں وہ خدا کے کلام پر ہے اور وہ جنبش نہیں کھاتی. دوسری بات اسی حوالے سے یاد رکھیے, پہلا تیموتھیوس اس کے 6 باب کی 19ویں آیت ہم پڑھیں گے. پہلا تیموتھیوس 6 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے, اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. پہلی بات میں نے بتائی کہ یہ بنیاد خدا کے کلام پر ہے. دوسری بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی بنیاد ہے. جو بنیاد خدا کے کلام پر ڈالی جاتی ہے وہ ایک اچھی بنیاد ہے, اور جس بنیاد کو ڈالنے کا عبرانیوں 6 باب کی 1, 2, 3 آیت ذکر کر رہی ہیں وہ یہی بنیاد ہے. خدا کے کلام پر ایک اچھی بنیاد کی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ امثال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 25ویں آیت بھی میرے ساتھ مل کر دیکھیں, امثال 10 باب اور اس کی 25 آیت. آپ سب میرے ساتھ ہی ہیں؟ بند کر کے نکل تو نہیں گئے؟ امثال 10 باب سوری گل پوچھنی سی. تو تھوڑا بیچ میں مجھے فیڈ بیک آتا رہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں اور اٹینٹیو ہیں. امثال 10 مثال دی کتاب کیڑی ہے؟ امثال 10:25. पंजाबी च हिंदी च इंग्लिश च की कहंदे आ पास्टर जी? مثال ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ امثال ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इंग्लिश च दादा पास्टर इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं. नीति वचन. इंग्लिश नीति वचन. थैंक यू सर जी. पंजाबी च नीति वचन, हिंदी च नीति वचन. हाँ, थैंक इंग्लिश यू में आपको सर जी. थैंक यू. ओके. प्रोवर्ब्स कहते हैं, प्रोवर्ब्स इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं. 10वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, जब बगुला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाता है, लेकिन सादिक अबदी बुनियाद है. हालेलुया. सादिक कौन है? अबदी बुनियाद है. हमारी बुनियाद जो डाली जा रही है जो खुदा के कलाम पर है, याद रखिए ये बेस्ड ऑन राइचियसनेस है, सच्चाई के ऊपर रखी गई है. पंजाबी बोलने वाले भी बैठे हैं, मुझे पता चल गया, अंदाजा हो गया है. तो याद रखिए कि दानाई दे उत्ते बुनियाद रखी गई है साड़ी. खुदा दा कलाम दानाई है, तो इसके ऊपर हमारी बुनियाद डाली जा रही है. इसी तरह से जो हवाला पहले भी हमने पढ़ा था उसको दोबारा से नोट कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए. 1 टिमोथी 6:19, बल्कि हम देख ही लेते हैं. पहला तिमोथियस उसके 6 बाब की 19वीं आयत का वो हिस्सा दोबारा से देख लेते हैं. 19वीं आयत में कहता है,
اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. اچھی بنیاد اور حقیقی زندگی جو ہے وہ اردو میں کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ ایمپلیفائڈ بائبل میں سے پڑھیں گے تو ایمپلیفائڈ بائبل میں وہ کہتا ہے laying up for themselves the riches that endure forever, a good foundation for the future. So یہاں پر forever کی بات کی جا رہی ہے، ابدی بنیاد کی بات کی جا رہی ہے. So جس بنیاد پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد خدا کے کلام پر ہے. یہ ایک اچھی بنیاد ہے. اس کی بنیاد راست بازی پر ہے. اور چوتھی بات کہ اس کی بنیاد ابدی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ آئندہ فیوچر میں آگے تک یہ جانے والی ہے. اگلی بات جو میں اس بنیاد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بنیاد ہے اس کا دار و مدار دو خاص باتوں پر ہے. یہ بات آپ نے غور سے سمجھنی ہے. اور کن دو باتوں پر، کن دو اصولوں پر یہ بنیاد کھڑی ہے؟ دو باتیں. نمبر 1، چھٹکارا یافتہ لوگ جو مسیح یسوع کو جانتے ہیں، جو مسیح یسوع سے واقفیت رکھتے ہیں. اور دوسری بات، جو چھٹکارا شدہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں. یہ دو باتیں جس بنیاد کی میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ دو باتوں پر مبنی ہے، دو چیزوں پر مبنی ہے. انگریزی میں اگر کہوں تو redeemed men، اور دوسری بات living redeemed lives. چھٹکارا یافتہ لوگ جو چھٹکارا یافتہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مسیح نے نجات دی ہے، آپ کو مسیح نے جیت لیا ہے، فتح کر لیا ہے، مسیح نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے، آپ کو پاک کر دیا ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اب آپ نے پاک زندگیاں بھی بسر کرنی ہیں. So redeemed men living redeemed lives، یعنی ایسی زندگیاں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی مکر و فریب نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی چیزوں کو ٹویسٹ کرنا نہ ہو، جس میں کوئی گرے ایریاز نہ ہو، جس میں آپ میٹر کو الٹا نہ گھمائیں، جس میں آپ اشارے مت کاٹیں، جس میں آپ دوغلی بات نہ کریں، لوگوں کو کہیں کچھ کریں کچھ والا بات نہ ہو، بلکہ یہ کلیئر کٹ صاف سچائی کے ساتھ redeemed men living redeemed lives، چھٹکارا یافتہ لوگ جو چھٹکارا یافتہ زندگیاں بسر کریں. یہ بنیاد اس اصول کے اوپر رکھی گئی ہے، ڈالی گئی ہے. سو اس لیے میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، یقیناً آپ کو سمجھ لگے گی کہ جس بنیاد کو خدا آپ کی زندگی میں ڈالنے جا رہا ہے وہ کوئی سادہ بنیاد نہیں ہے بلکہ بڑی پختہ، مضبوط اور طاقتور بنیاد ہے. اور اس بنیاد کے ڈالے جانے کی وجہ سے خدا ہماری زندگیوں کی تعمیر کرے گا تاکہ ہم وہ عمارت، وہ مسکن، وہ ہیکل، وہ ٹیمپل، وہ خدا کی ہیکل بن جائیں جس کے اندر خدا نے زندگی گزارنی ہے، جس میں خدا نے رہنا ہے. اگر آپ اپنے لیے گھر بنانا چاہیں گے تو کیا آپ کمزور گھر بنائیں گے؟ ذرا سر ہلا کے بتائیے ہاں یا نہ. اگر آپ اپنا گھر بنانے جائیں گے تو آپ کمزور بنیاد والا گھر بنائیں گے؟ جی نہیں. اگر آپ اپنے لیے گھر بنائیں گے تو خوبصورت گھر بنائیں گے، اچھا گھر بنائیں گے. تو اگر آپ انسان ہوتے ہوئے ایسا اچھا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا زندہ خدا جو ہے وہ جب اپنا گھر بنانے جا رہا ہے تو وہ بھی بڑا پختہ، طاقتور، مضبوط گھر بنائے گا. اور وہ آپ کی زندگیاں ہیں، آپ کی زندگیوں کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی لائفز میٹر کرتی ہیں. آج کل امریکہ میں بار بار کالوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک لائفز میٹر، کہ کالے لوگوں کی، کالوں سے مراد ہے جو
وہاں پر رہنے والے سیاہ فام لوگ ہیں. سیاہ فام لوگوں کی زندگیاں میٹر کرتی ہیں, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایک بشر, ایک ایک شخص کی زندگی میٹر کرتی ہے. آپ کی زندگی میٹر کرتی ہے, پاکستانیوں کی زندگیاں میٹر کرتی ہیں, انڈین لوگوں کی زندگیاں میٹر کرتی ہیں, جو لوگ ملیشیا میں رہ رہے ہیں ان کی زندگیاں میٹر کرتی ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے اس کے لیے ایک عظیم قربانی دی. اور اس عظیم قربانی دینے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ چھٹکارا یافتہ زندگیاں بسر کر سکیں. سو یہ بنیاد کے بارے میں چند ایک ضروری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلی بات یاد رکھیے, لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 48ویں آیت بھی میرے ساتھ دیکھیں. لوکا 6 باب اور اس کی 48 آیت. لوکا 6 باب کی 48 آیت میں یوں لکھا ہے, 6:48, لوک چیپٹر 6 ورس 48, 48 آیت میں یوں کہتا ہے, وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی. جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا. ہاللویا. سو یاد رکھیں, جو آپ کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے, یہ جو کلام آپ مجھ سے, پاسٹر اسد سے اور بھائی رچرڈ سے اور اپنے اور خدام سے سنتے ہیں, یہ وہ بنیاد ڈال رہا ہے جو کہ جنبش نہ کھانے والی چٹان کی مانند ہے. ایسی بنیاد جو جنبش نہیں کھاتی, جو آگے پیچھے نہیں ہوگی, جو مضبوط ہے, جو پختہ ہے, تاکہ آپ کی زندگی کی تعمیر جو ہے وہ پختہ چیزوں پر ہو. اور ایک اور آخری حوالہ یسایہ میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں, یسایہ 44 باب کی 8ویں آیت. یسایہ 44 باب اور اس کی 8ویں آیت. یسایہ 44 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو, کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو, کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں, کوئی چٹان نہیں, میں تو کوئی نہیں جانتا. سو یاد رکھیے, آپ کی بنیاد یسوع مسیح پر, خدا کے کلام پر, زندہ خدا کی ذات پر رکھی جا رہی ہے. اور یہ ایسی چٹان ہے جس کے بارے میں خدا بھی نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مضبوط چٹان ہے یا نہیں. وہ کسی کو نہیں جانتا, میں بھی کسی کو نہیں جانتا, اور آپ بھی اسی کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ there is none, کوئی ایسا شخص, کوئی ایسی چیز کائنات میں, دنیا میں موجود نہیں ہے جو آپ کے لیے ایسی مضبوط چٹان کی طرح پختہ بنیاد فراہم کر سکے جس پر آپ کی زندگی کی بنیاد کو رکھا جا سکے اور ڈالا جا سکے. سو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جس بنیاد کا ذکر کر رہے ہیں یہ کون سی بنیاد ہے اور اس کو کیسے رکھنے کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے, ہم نے اس بنیاد کو ڈالتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ یہ بنیاد غلط چیزوں پر نہ ڈالی جائے. جیسا کہ عقل مند نے اپنا گھر چٹان پر ڈالا اور بے وقوف نے اپنے گھر کی بنیاد ریت پر ڈالی. سو ریت کی بنیادیں نہیں ڈالنی, اپنی زندگی کی جو بنیاد ہے اس کو کمزور نہیں ڈالنا, آپ نے اس کو پختہ خدا کے کلام پر مبنی بنائیے. اس کو جھوٹ پر نہ کھڑا کریں, اس کو فریب پر کھڑا نہ کریں, اس کو ادھر ادھر کی باتیں اور ٹویسٹ کرنے پر کھڑا نہ کریں, بلکہ مضبوط چٹان کی مانند خدا کا کلام جو ہے اس کے اوپر اس کو کھڑا کیجئے. پھر آپ کی زندگی میں جو زندگی کے طوفان آئیں گے, سٹارمز آف لائف آئیں گے, وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. آپ کی چٹان کی طرح مضبوط بنیاد آپ کو قائم رکھے گی
اور آپ خدا کا گھر, خدا کی کھیتی, خدا کی عمارت بن جائیں گے. سو یہ بنیادی نقطہ تھا, کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آؤ ہم مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں, تو یہاں پر بنیاد کی بات کی جا رہی ہے, فاؤنڈیشنز کی بات کی جا رہی ہے. مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں, اور ان فاؤنڈیشنز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر آپ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, ڈالی جا رہی ہے. یہ سارا انٹروڈکشن تھا. میں اب آگے بڑھوں گا اور پہلے نقطے پر ہم بات چیت کرنا شروع کریں گے. ابھی تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنا مائکروفون کھولیے, اور اگر کوئی ذہن میں سوال ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو جلدی سے پوچھ لیجئے. میں اب آگے بڑھنے جا رہا ہوں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ جیسے ایک بھائی نے بیچ میں پوچھا تھا حوالہ اور پنجابی کا ذکر کیا تھا, تو اچھا ہوا کہ آپ نے ذکر کیا تاکہ میرے ذہن میں ہو کہ ہم پنجابی سپیکنگ جو آڈینس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پاسٹر جی پلیز اگر کسی کو بھی پنجابی کی بک کا کوئی نام یا ہندی تو پلیز ڈونٹ بی شائی, یعنی آپ کہیں بتائیں تاکہ تانوں پنجابی چ ہندی چ دسیا جاوے. تھینک یو. اوکے جی. سو واپس عبرانیوں چھٹے باب کی پہلی آیت میں آ جاتے ہیں ہم. یہ جو عبرانیوں چھٹے باب کی پہلی 3 آیات ہیں, اس پر ہم اگلے کئی ہفتے تک بات چیت کرتے رہیں گے, اس لیے یہ بار بار آپ پڑھیں گے, اتنا پڑھیں گے کہ شاید آپ کو زبانی یاد ہو جائے. سو دوبارہ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. میں انگریزی میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ پہلی آیت, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کہاں سے یہ ساری بات اٹھا رہے ہیں. سنیے ذرا کیا کہتا ہے. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment, and this will we do if God permit. So آپ نے دیکھا کہ اس میں laying again the foundation, یہاں پر بنیاد کا ذکر کیا گیا ہے. اردو میں بنیاد جو ہے وہ دوسری آیت میں جا کے آتا ہے, اور جہاں وہ کہتا ہے ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں. سو ہم بنیاد پر بات چیت کر رہے تھے کہ بنیاد کیسی ہونی چاہیے, وہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے, دیکھ لیا ہے. اب میں پہلی تعلیم کی طرف آگے بڑھتا ہوں جو اس حوالے میں بیان کی گئی ہے, وہ ہے مردہ کاموں سے توبہ کرنے. سو پہلا نقطہ مردہ کاموں سے توبہ کرنا. یہ مردہ کاموں سے توبہ کرنا کیا ہے, اب اس کے بارے میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے. جو پہلا حوالہ میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گا وہ رومیو 3 باب کی 23ویں آیت ہے. رومیو کا مطلب ہے رومنز 3:23. رومیو کا 3 باب اس کی 23ویں آیت. رومیو کی پتری, پھر سے بول دیجئے. رومیو کی پتری. اگر کوئی اور بھی ڈیپ کویشچن ہو, یہ ہندی کی سمجھ نہ آئے تو پاسٹر جگیندر پال ہمارے ساتھ ہیں, ریورنڈ جگیندر پال. تو پاسٹر جگیندر پال پلیز آپ ہندی یا پنجابی میں کسی کو حوالے کی ڈیفیکلٹ ہو تو پلیز آپ ذرا ہیلپ کریں. ہاں جی. بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹ نے جڑے پنجاب تو نے تے ڈیفرنٹ تے انہاں دی ہیلپ کرنا, تے تسی پلیز ایتھے موجود رہنا. تھینک یو. اوکے اوکے. ویلکم جی پاسٹر جوگندر جی, خداوند آپ کو بہت برکت دے سر.
रोमियो 23 तीसरे बाब की 23वीं आयत में से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिखा है इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये बड़ी मारूफ आयत है, बहुत मर्तबा आपने सुनी होगी और अभी मैंने आपके सामने भी पढ़ी है। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जब हम इब्रानियों 6 बाब की इन 3 आयतों में से पहला नुक्ता मुर्दा कामों से तौबा करने के बारे में सीखेंगे तो जो बुनियाद है, जो शुरू की बात है, वो ये है कि सब गुनहगार हैं। मैं गुनहगार था, भाई रिचर्ड गुनहगार थे, भाई असद गुनहगार थे, दुनिया का हर शख्स गुनहगार होता है जब तक कि वो मसीह के पास नहीं आ जाता और अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करने का इरादा नहीं करता, उस वक्त तक वो गुनहगार है। और बाइबल बयान कर रही है रोमियो के 3 बाब की 23वीं आयत में कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। बिकॉज ऑफ योर सिन, अपने गुनाह की वजह से आप खुदा की बरकतों से महरूम थे, आप खुदा की बरकतों से जुदा थे। खुदा का जलाल आपको छू कर नहीं गुजर सकता था क्योंकि आप गुनाह की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। सो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि गुनाह हमसे खुदा के जलाल को दूर कर देता है। गुनाह हमारी जिंदगी से खुदा की रहमतों और बरकतों को दूर कर देता है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बरकतें हमें मिलें, तो फिर इसके लिए जरूरी है कि हम उसके पास आएं। और कैसे पास आएंगे? मुर्दा कामों से तौबा करने के वसीले से। हमें मुर्दा कामों से तौबा करनी है, इसीलिए खुदा की हजूरी हमारी जिंदगी में दाखिल होगी। अगर आप अभी तक गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखिए खुदा की रहमत, खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, खुदा की रहमतें वो मेरी और आपकी जिंदगी पर पूरे तौर पर अपना काम नहीं कर सकती। हाँ, वो अपनी बारिश को नेक व बद पर बरसाता है। हाँ, वो हमारी जिंदगी में वो सब काम करता है जो वो नेक लोगों पर भी करता है, वो बुरे लोगों पर भी करता है। लेकिन जो खुदा की ज्यादा गहरी बरकतें हैं वो उसी वक्त हमारी जिंदगी में काम करती हैं जब हम तौबा करके पाक जिंदगियां बसर करते हैं। सो याद रखिए, जब मैं ये कह रहा हूं पहली तालीम का जिक्र कर रहे हैं, तो पहली तालीम क्या है? जरा सारे बोलिए, बुलंद आवाज से रिपीट करें इसको। पहली तालीम क्या है? मुर्दा कामों से तौबा करना। मुर्दा कामों से तौबा करना। फिर एक बार मेरे पीछे कहिए, मुर्दा कामों मुर्दा से कामों से तौबा करना। मुर्दा कामों से तौबा मुर्दा कामों से तौबा करना। मुर्दा कामों से तौबा करना। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। मुर्दा कामों से तौबा करना। आमीन। सो आप सब ने रिपीट किया है। ये पहला नुक्ता है जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, मुर्दा कामों से तौबा करना। सो तौबा, हम मुर्दा कामों को थोड़ा बाद में आके देखते हैं कि मुर्दा काम हैं कौन से, लेकिन उससे पहले जरा तौबा पर बात कर लें कि तौबा क्या चीज है। सो खुदा के लोगों, पहली बात आपको इस हवाले से बता रहा हूं कि तौबा क्या है। तौबा जो है वो आपके अंदर किया जाने वाला फैसला है जिसके नतीजे में आपका जहन और आपका दिल तब्दील हो जाता है, और आपकी जो अंदर की तब्दीली है दिल की और जहन की, वो ज़ाहिरा तौर पर लोगों को बाहर भी नजर आना शुरू हो जाती है। यानी कि तौबा से मुराद है चेंज ऑफ माइंड एंड चेंज ऑफ हार्ट, आपके दिल और जहन की तब्दीली, जिसके नतीजे में आपका जो ज़ाहिरा चलना फिरना है, लोगों के साथ आपका रवैया है, लोगों का आपके साथ उठना बैठना, आपका लोगों के साथ उठना बैठना है, वो तब्दील हो जाता है, वो यकसर बदल जाता है। ऑल टुगेदर आप एक नए शख्स के तौर पर लोगों को नजर आना शुरू होते हैं। मैंने 16 बरस की उम्र में खुदा के साथ गहरे तौर पर चलने का फैसला कर लिया।
میں 9 साल की उम्र से खुदा के साथ चल रहा था, एक चर्च का भी हिस्सा था, 7 साल उस चर्च का हिस्सा रहा। 13 साल की उम्र में मैंने क्वायर को लीड करना शुरू किया, बाजा बजाकर, हारमोनियम बजाकर, और 13 से लेकर 16 साल की उम्र तक नौजवानों को भी लीड करता रहा, रिवाइवल मीटिंग्स लीड करता रहा, यूथ की मीटिंग्स लीड करता रहा। लेकिन 16 साल की उम्र में जाकर मैंने ये फैसला किया, खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और मैंने रूहुल कुद्स की हुजूरी अपने जिंदगी में बपतिस्मे की शक्ल में हासिल की, और अल्टीमेटली ऑल टुगेदर मेरी जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। गरचे पहले भी मैं खुदा को प्यार करता था, खुदा के साथ चल रहा था, लेकिन इस तजुर्बे के बाद मेरी जिंदगी यकसर तब्दील हो गई। मेरे पुराने सब दोस्त छूट गए। मैं एक अच्छा बच्चा था, कोई बहुत खतरनाक बुरे काम नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद मेरी जो जिंदगी में तब्दीली थी उसको वाज़े तौर पर लोगों ने डिस्टिंक्शन की, देखा कि ये शख्स तब्दील हो गया है, इसकी जिंदगी में चेंज आ गया है। सो याद रखिए, जब आप तौबा की बात करते हैं तो ये आपके जहन और आपके दिल की तब्दीली है, जो अल्टीमेटली आपके ज़हरा सूरत की, ज़हरा रवैये की, ज़हरा चाल चलन की तब्दीली का बायस भी बन जाती है। बाज़-औक़ात लोग तौबा के साथ जज्बात को भी जोड़ देते हैं, इमोशंस को अटैच कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर कोई शख्स बहुत आंसू बहा रहा है, बड़ा धाड़े मार मार कर रो रहा है, तो शायद ये सही तौबा कर रहा है। तो याद रखिए, आपको बताता चलूं कि तौबा करते वक्त, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते वक्त अगर जज्बात साथ ऐड हो जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन सिर्फ जज्बात इस बात की दलील नहीं है कि आपने वाकई हकीकी तौबा की है या नहीं की। कई दफा लोग बहुत धाड़े मार मार कर रोएंगे और थोड़ी देर के बाद उठकर खड़े होंगे और फिर दोबारा से वही पुरानी जिंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। सो तौबा का मतलब सिर्फ धाड़े मार मार कर रोना नहीं है। तौबा का मतलब महज कन्वेंशन में हाथ खड़ा करना भी नहीं है। हमने देखा है कई मरतबा हम जब एवेंजलिस्टिक कैंपेन्स करते हैं या क्रूसेड्स करते हैं, लोग बसेस पर बैठकर आते हैं और मैंने देखा है कि नौजवान कई दफा मीटिंग में बहुत हाथ खड़ा कर करके नारे लगा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और फिर वही नौजवान बसों के पीछे लटक कर जाते हुए गालियां निकाल रहे हैं और बुरे तरीके से पेश आ रहे हैं। नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। और याद रखिए, अगर आप आकर सिर्फ चर्च बैठ गए हैं और आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 4-5 दिन के लिए गैराज में बंद कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी बन जाएंगे। ठीक है, आप गाड़ी नहीं बन जाएंगे, आप वही रहेंगे जो हैं। आप इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे। सो अगर आपके ऊपर टाइटल जो है वो लगा दिया जाए, एक पर्ची आपके माथे पर लिखकर लगा दी जाए मसीही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीही बन गए हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब ढूंढने की आपका जरूरत है। चलो, पौधे निश्चित रूप से कभी ऐसी डेट पर नहीं गई। कोई सवाल पूछा कि गलती से माइक्रोफोन खुल गया? नहीं, बाय मिस्टेक किसी का गलती से किसका, यू प्लीज गो अहेड सर। अच्छा जी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने ऊपर एक टैग लगाए बैठे हैं तो आप मसीही हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, मसीही खानदान में पैदा होने से भी आप मसीही नहीं बन जाते। अगर आप एक खानदान में पैदा हुए हैं, आपका दादा क्रिश्चियन था, आपका बाप क्रिश्चियन था, और अब आप सोच रहे हैं कि आप भी वहीं पर पार्क्ड हैं, आप भी वहीं पर रहते हैं, आप भी उसी खानदान का घर का हिस्सा हैं, आप नामी मसीही तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकी मसीही बनने के लिए आपको तौबा करनी होगी, आपको खुदा के हुजूर अपने दिल को ढेलना होगा, और हकीकी तौबा के जरिया से
آپ کی زندگی میں وہ چینج آئے گا. سو ٹرو ریپینٹنس جو حقیقی توبہ ہے, درست توبہ ہے, صحیح توبہ ہے, اس کے ساتھ ایموشنز اٹیچ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ جھوٹ موٹ کے ہیں تو پھر یاد رکھیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اکثر جذبات جو ہیں وہ لوگ اٹیچ کرتے ہیں توبہ کرتے وقت, کبھی وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور کبھی وہ جھوٹ موٹ کے ہوتے ہیں. اگر آپ صرف جھوٹ موٹ کے جذبات ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے. خدا اس سے متاثر نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی اور اس سے متاثر ہوگا. ہاں, آپ کی ابدیت ضرور متاثر ہوگی. اگر آپ توبہ نہیں کر رہے آپ جہنم میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. اگر آپ توبہ کر کے اپنے دل اور ذہن کو تبدیلی کے لیے پیش کر رہے ہیں, آپ آسمان میں داخل ہونے کا برکت اور بلیسنگ حاصل کر سکتے ہیں. سو یاد رکھیے توبہ جو ہے وہ جذبات کے ساتھ جڑ سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ جو جذبات ہیں وہ آپ کی توبہ کو حقیقی طور پر بیان کر رہے ہوں. سو اس لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, ذرا چیت کیا گلاں دسن ڈیاں تانوں تاکہ کوئی بات مسئلہ نہ رہ جائے, کوئی اپنا مغالطہ نہ رہ جائے بات کہ صحیح طرح سمجھ نہیں آئی سی. اس لیے سمجھ لیجئے کہ حقیقی توبہ کا مطلب ہے ذہن کی اور دل کی تبدیلی, جس کے نتیجے میں آپ کے ظاہرہ کام بدل جائیں, آپ کے آؤٹ ورڈ ایکشنز بدل جائیں, آپ 180 ڈگری کا اینگل پر ٹرن لے لیں, مڑ جائیں, پھر جائیں, باز آ جائیں, کیونکہ توبہ کا مطلب ہے ٹرننگ اوے, مڑ جانا, باز آ جانا. آپ سیدھے ادھر کو جا رہے تھے, ایک دم آپ نے ارادہ بدلا اور اب آپ ادھر کو واپس چل رہے ہیں. سو یہ 180 ڈگری کا ٹرن ہے. پہلے آپ ابلیس کو فیس کر رہے تھے, ابلیس کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے, جہنم کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ کا ذہن بدل گیا, آپ کا دل بدل گیا, اور اس کے نتیجے میں آپ کی ظاہرہ زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی اور آپ 180 ڈگری پر ٹرن لے کر خداوند کی حضوری میں داخل ہوں گے. سو یاد رکھیے بائبلی توبہ جو ہے وہ اندر کی تبدیلی کا نام ہے. یہ ذہن کی تبدیلی ہے جو ظاہرہ طور پر بھی آپ کو راست بازی سے ہمکنار کرتی ہے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. قاضی صاحب میرے پاس 7:05 ہو گئے ہیں, تو کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ یہاں پر اس کو ختم کریں گے یا ایک دو باتیں میں اور شیئر کر سکتا ہوں؟ جی, ایک دو باتیں آپ شیئر کر لیں. جی, سو اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میں نے پہلے توبہ پر بات کی ہے, اب میں انفیکٹو ریپینٹنس پر بات کروں گا. غیر مؤثر توبہ, ایسی توبہ جو غیر مؤثر ہے, ایسی توبہ جو افیکٹو نہیں ہے. آپ نے شاید ہاتھ تو کھڑا کر دیا کنونشن میں, شاید عبادت میں آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے, شاید آپ نے بائبل سکول کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور توبہ پر بات چیت کی جا رہی ہے اور آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ میں سے کون خدا کے حضور اپنی زندگی انڈیلنا چاہتا ہے, پیش کرنا چاہتا ہے. شاید آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے, لیکن آپ تبدیل نہیں ہوئے, آپ کے اندر چینج نہیں آیا, آپ نے اپنے آپ کو اندر سے چینج کے لیے پیش نہیں کیا, تو یہ توبہ جو ہے یہ غیر مؤثر توبہ کہلاتی ہے. اس کو ہم انفیکٹو ریپینٹنس کہتے ہیں, اور بائبل میں اس کی چند مثالیں موجود ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, دو مثالیں بلکہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی مثال ہے یہودا اسکریوتی, یہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا, اور اگر آپ متی کی انجیل کا 27واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میرے ساتھ نکال کے پڑھیں تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا پتہ چلے گا. متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے, جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا, اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا, میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا,
انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان, ہمیں کیا تو جان. تیسری اور چوتھی آیت میں نے پڑھ دی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق. پانچویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی. سو دیکھیے ایک شخص ہے جو یسوع مسیح کو پکڑوا رہا ہے, اور پکڑوانے کے بعد وہ بہت پچھتایا ہے, بہت پچھتایا ہے, اور وہ اپنے اندر رو رہا ہے, آنسو بہا رہا. یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا, یعنی کہ یسوع مسیح, تو پچھتایا, وہ بہت پچھتایا, وہ بہت پشیمان ہوا, اتنا پشیمان ہوا, اتنا پچھتایا کہ الٹیمیٹلی جا کر ہی ہینگڈ ہمسیلف, اس نے اپنے گلے میں رسی ڈال کر پھندا بنا کر ڈالا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, اپنے آپ کو مار لیا. دیکھیے یہ ہے مثال ان افیکٹو توبہ کی, یہ پچھتایا ہے. سو بعض اوقات لوگ پچھتاتے ہیں اور اس پچھتاوے میں وہ بہت روتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ ٹکریں مارتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی, میں نے کیوں کیا. اپنے ماتھے پر, اپنے سینے پر دو ہتھڑ مارتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ وائی آئی ڈیڈ اٹ, میں نے یہ گناہ کیوں کیا, میں نے یہ کیوں بری حرکت کی, فلاں کام کیا. وہ چیزوں کے بارے میں پچھتاتے ہیں. اس شخص نے بھی پچھتاوے کو اپنی زندگی میں آنے دیا, لیکن پچھتاوا حقیقی توبہ نہیں تھا. یہ حقیقی توبہ نہیں تھی, بلکہ یہ صرف جھوٹ موٹ کا پچھتاوا تھا. اس کو پچھتانا تو ہو رہا ہے, انگریزی زبان میں ورڈ استعمال کریں گے ریمورس. وہ پچھتا رہا ہے, اس کو برا لگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا, لیکن اب اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آؤٹ کم کیا ہے؟ وہ گیا اور اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اسی طرح کا گناہ پطرس نے بھی کیا ہے, 3 مرتبہ یسوع مسیح کا انکار کیا. اب پطرس بھی چاہتا تو وہ بھی جا کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کے پھانسی لے سکتا تھا, لیکن وہ پچھتایا, لیکن اس نے توبہ کی. پطرس کی توبہ حقیقی توبہ ہے, جبکہ یہودا اسکریوتی کی توبہ جو ہے وہ انفیکٹو ریپینٹنس ہے, وہ غلط توبہ ہے, وہ غیر مؤثر توبہ ہے, اس لیے کہ اس کا آؤٹ کم ٹھیک نہیں آ رہا. جو بعد میں وہ کام کر رہا ہے, جو ایکٹ کر رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے خدا کے لوگوں یاد رکھیے کہ صرف پچھتانا کافی نہیں ہے, صرف آنسو بہانا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ آپ کی جو آؤٹ کم ہے, آپ کی زندگی کے اندر جو چینج ہے, تبدیلی ہے, وہ ظاہر کرے گی, ثابت کرے گی کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق توبہ کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے. دوسری مثال بھی دیتے ہوئے ہم آج کی اس کلاس کو ختم کریں گے, وائنڈ اپ کریں گے. عیسیٰ, یعقوب کا بھائی عیسیٰ, یہ وہ شخص ہے جس نے دال کے ایک بول کے لیے, ایک کٹورے کے لیے, دال کے ایک کٹورے کے لیے اس نے اپنی برکت بیچ ڈالی, اپنا پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا. اور اس کے بعد جب برکت لینے کی باری آئی, جب اس کو خدا کے حضور سے اپنے باپ کی دعا کے وسیلے سے برکت ملنی تھی, تو پتہ چلا کہ پلوٹے ہونے کے حق کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا بھی یعقوب لے کر جا چکا ہے. وہ نکل گیا, لے کے برکت لے کر نکل گیا, اور اس نے باپ کی بڑی منت کی کہ باپ میرے لیے بھی کوئی برکت کی دعا کر, مجھے بھی کہہ وہ ساری باتیں جو تو نے یعقوب کو کہہ دی ہیں, حالانکہ وہ میں نہیں تھا, وہ کوئی اور تھا, وہ میرا بھائی تھا. لیکن اس سب کے باوجود عیسیٰ کو یعقوب نے وہ برکت نہیں دی کہ جو کہہ دیا وہ یعقوب کو مل گیا. جو میں نے پروناؤنس کر دیا, اٹ از ڈن, وہ ہو چکا ہے, اب واپس آنے کا میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. اور عیسیٰ بڑا پچھتایا کہ میں نے کیوں اپنا برتھ رائٹ سیل کر دیا, میں نے اپنے بڑے ہونے کا حق کیوں بیچ دیا, پہلوٹے ہونے کا حق کیوں بیچ دیا.
آپ دیکھیے کئی مرتبہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا میں تو بس منہ نال ہی آکھیا جی یہ کیڑا فرق پیندا ہے, میں کیڑا لکھ کے دیتا ہے, میں نے کون سا جائیداد اس کے نام لگا دی ہے, میں بس دال کھانے کے لیے یہ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے آپ کے الفاظ کبھی جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, ہمیشہ ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ الفاظ ایسے ادا کر دیتے ہیں جو پھر واپس ریورٹ نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے بڑے دھیان سے بات چیت کریں, اپنے بچوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے بڑے دھیان کے ساتھ بات چیت کریں. یہ مت کہیے تو تے کہتے ڈوب کے ماری جائیں, یہ مت کہیے کہ آپ کا ستیہ ناش ہو جائے, یہ مت کہیے میں تے کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. نو 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 نو, ڈونٹ ڈو اٹ. ایسا مت کیجئے, کیونکہ آپ کے الفاظ میٹر کرتے ہیں, آپ کے الفاظ کے اندر طاقت پائی جاتی ہے, آپ کے الفاظ ہمیشہ کے لیے آپ کی برکت کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمیشہ کے لیے برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں. اس لیے اپنے بارے میں بولیے میں طاقتور ہوں, میں کامیاب ہوں, میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گی, میں تعلیم حاصل کروں گی, میں ایک بڑی خاتون بنوں گی, میں ایک بڑا آدمی بنوں گا, میرے بچے کامیاب ہوں گے, میں صحت میں زندگی بسر کروں گا, میں مالی طور پر خوشحال ہوں گا, میں روحانی طور پر برکتوں پر برکتیں پاؤں گا, میری زندگی خدا کی رحمتوں سے پر ہوگی. اپنے بارے میں پوزیٹیولی بولیے. اور پھر میں واپس اسی جگہ پر آؤں گا, اگر آپ غلط بات کہنے کے بعد دوبارہ واپس پچھتائیں گے بھی تو ضروری نہیں کہ وہ ایفیکٹو توبہ ہو, ضروری نہیں کہ وہ آپ کی برکت واپس آپ کی جھولی میں آ جائے. ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کہ جب تیر کمان میں سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا. آپ کے الفاظ کئی مرتبہ جب آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے. سو بڑی احتیاط کیجئے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز تھے, ان کی شادی پر بارات پر ہم جا رہے تھے, تو ان کی بارات میں ایک شخص نے دلہے سے کہا کہ یار اتنی دیر لانڈے ہیں, جلدی آ, دیر ہو رہی ہے, باقی تیاری اگلی بار کر لیں. سو یہ بات انہوں نے مذاق میں کہی, لیکن یقین جانیے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی, ان کی شادی ٹوٹ گئی. آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو ہیں وہ کئی مرتبہ بہت ہانی کارک ہو سکتے ہیں, ڈینجرس ہو سکتے ہیں, خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے خدا کے لوگوں یاد رکھیے, ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ توبہ بھی جو ہے وہ مؤثر ہونی چاہیے, جو آپ کے ذہن کی اور دل کی تبدیلی کا نام ہے. جب آپ اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو جو الٹیمیٹلی رزلٹ نکلے گا وہ آؤٹ کم ہے, آپ کے اندر تبدیلی آ چکی ہوگی جو کہ لوگوں کو باہر بھی نظر آئے گی. لوگ کہیں گے کہ بھائی جوگندر تبدیل ہو گئے ہیں, بھائی ہارون تبدیل ہو گئے ہیں, بھائی اسد تبدیل ہو گئے ہیں, یہ پہلے والا بندہ نہیں ہے, یہ کوئی فرق بندہ ہے, اس کی زندگی فرق ہے, جیسے یہ کام کرتا ہے, جیسے یہ زندگی گزارتا ہے, یہ اب اشارے پر رکتا ہے, اب یہ اشارہ کاٹتا نہیں ہے. پہلے یہ میٹر کو الٹا گھمایا کرتا تھا, پہلے یہ واپڈا سے یا اپنے بجلی کی کمپنی سے چرایا کرتا تھا چیزوں کو, لیکن اب یہ پوری فیس پے کرتا ہے, پورا بل ادا کرتا ہے, اپنا ٹیکس پورا بھرتا ہے. یہ تبدیل ہو گیا, چینج ہو گیا. یہ اپنے دفتر سے کاغذ کا ٹکڑا بھی اٹھا کر نہیں لے کر آتا, یہ اپنے کام کی جگہ سے کوئی اور مرات نہیں لیتا سوائے اپنی تنخواہ کے, کیونکہ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے. سو جب آپ کی زندگی بدلتی ہے تو آپ ان سائیڈ آؤٹ دھل جاتے ہیں, پاکیزہ ہو جاتے ہیں, آپ ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں, اور یہ تبدیلی آپ کے لیے باعث سے برکت بن جاتی ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. اگلی کلاس میں ہم مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. ہم نے بات کی ہے, پہلا ٹاپک شروع کیا ہے مردہ کاموں سے توبہ کرنا, اور توبہ پر آج بات کی ہے. دو طرح کی توبہ,
ایک حقیقی توبہ ہے, ایک غیر مؤثر توبہ ہے. اگلی دفعہ ہم مردہ کاموں کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ مردہ کام کون کون سے ہیں, اور مردہ کام شروع کہاں سے ہوئے, اور ان کی کتنی اقسام ہے. یہ ساری باتیں ہم آگے اگلی سٹڈی میں کریں گے. آپ کو یہ چند باتیں ٹریلر کے طور پر میں نے بتائی ہیں تاکہ آپ کا انٹرسٹ قائم رہے اور آپ کو اندازہ رہے کہ اگلی مرتبہ ہم نے کیا سیکھنا ہے. آج کی سٹڈی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں, کوئی بات ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں.